مدینہ کی خاموش فضاؤں میں اس دن ایک تیز طوفان کا پیش خیمہ چھپا تھا۔ جنگ بدر میں قریش کو ملی شکست نے مکہ کے سرداروں کے دلوں میں آگ بھر دی تھی۔ ان کے بڑے بڑے نام خاک میں مل چکے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے غرور میں ڈوبے سردار قتل ہو چکے تھے۔ اب مکہ والے بدلہ لینا چاہتے تھے، ہر قیمت پر۔ ابو سفیان نے قریش کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا۔ 3000 کا منظم لشکر تیار کیا گیا۔ 700 زرے پوش جنگجو، 200 گھوڑے، بہترین تلواریں، نیزیں، کمانیں، اور ان کے ساتھ مکہ کی عورتیں بھی تھیں جو دف بجا بجا کر مردوں کو غیرت دلا رہی تھیں۔ یہ لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا اور احد کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ کچھ نے رائے دی کہ ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں، لیکن نوجوانوں کا جوش کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جا کر لڑنے کے حق میں تھے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا اور مدینہ کے باہر احد کے دامن میں خیمہ لگایا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن عبداللہ بن ابی جو کہ ایک منافق تھا 300 افراد کو لے کر راستے سے ہی واپس پلٹ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی، جن کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن ان کے دل ایمان اور یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت ایک پہاڑی درے پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا، جن کی قیادت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ انہیں صاف اور سختی سے حکم دیا گیا، ہم جیتیں یا ہاریں، تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا جب تک میں حکم نہ دوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب زمین تھرائی، نیزیں چمکے اور تلواروں نے بجلی کی طرح چمکنا شروع کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی کے چچا اور اسلام کے شیر تھے، دشمن پر شیر کی طرح جھپٹ پڑے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم تلواروں کے ساتھ کفار کی صفوں کو چیرتے چلے جا رہے تھے۔ قریش کی فوج بکھرنے لگی۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ فتح کا وقت قریب ہے، لیکن پھر وہی ہوا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا۔ درے پر کھڑے کچھ تیر اندازوں نے دیکھا کہ میدان میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، قریش پسپا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب حکم کی ضرورت نہیں، فتح ہو چکی ہے، اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سواروں کو لے کر پہاڑی درے کے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو عقب سے گھیر لیا۔ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں۔ قریش نے پلٹ کر حملہ کیا اور میدان جنگ یکدم پلٹ گیا۔ وہ فتح جو قریب تھی اب شکست میں بدل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حملے کی زد میں آئے۔ دشمن نے آپ پر سنگین وار کیے، آپ زخمی ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، خون بہنے لگا، دانت شہید ہو گیا۔ بعض دشمنوں نے آواز لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل بیٹھ گئے، کچھ رک گئے، کچھ گر گئے، لیکن وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ڈھال بنایا۔ حضرت انس، حضرت علی، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ نے دشمن کو دور رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو نبی کے علم بردار تھے، انہوں نے دشمن کے سامنے خود کو اس طرح پیش کیا کہ دشمن یہ سمجھیں کہ یہ محمد صلی اللہ ہیں، تاکہ نبی کو بچایا جا سکے، اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کی لاش کے ساتھ ایسا سلوک ہوا جو تاریخ کے دل دہلا دیتا ہے۔ ان کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اور ہندہ بنت عتبہ نے اس کلیجے کو چبایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لاش کے قریب پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ اس دن 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ میدان احد خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، لیکن اللہ نے ان کے صبر اور اطاعت کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورت آل عمران میں اللہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نے ابھی تم میں سے سچوں اور جھوٹوں کو الگ نہیں کیا؟
जंग ओहद हमें सिखाती है कि सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं, इताअत लाजिम है। अगर सिर्फ 50 तीर अंदाज़ों की नाफरमानी इतना बड़ा नुकसान कर सकती है तो पूरी उम्मत की नाफरमानी का अंजाम क्या होगा। ये जंग हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ मोहब्बत, दावे और अल्फाज से ज़िंदा नहीं रहता, बल्कि कुर्बानी, सब्र और नबी की मुकम्मल इताअत से ज़िंदा रहता है। आज भी मदीना में ओहद का पहाड़ खामोश खड़ा है, लेकिन इसकी खामोशी में वो चीखें, वो फरियादें, वो दुआएं, वो सिसकियां और वो ईमान की रोशनी आज भी मौजूद हैं। ये पहाड़ आज भी हमें पुकार कर कहता है, उठो, सच्चों की राह पर चलो, वफा करो, सब्र करो और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात और अपनी जान को कुर्बान कर दो। पेशकश रोशनी का सफ़र 12, जहां हम आपको ले चलते हैं उन तारीख़ी लम्हात में जो सिर्फ माजी की कहानियां नहीं, बल्कि आज के दिन की रोशनी, हमारे ईमान की जान और हमारे अमल की बुनियाद हैं।